السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کا جو معاملہ ہے یہ دنیا میں بہت پرانا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کے بارے میں کہا کہ انما انت من المسحرین، کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہو، یعنی جو لوگ جادوگر کے جادو کے اثر کی وجہ سے جو باتیں کرتے ہیں، تم ایسی باتیں کرتے ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم کیا ہو گیا، تمہارے اوپر جادو کا اثر ہے، جادو کے اثر کی وجہ سے تم باتیں کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ تو وہ معروف و مشہور ہے ہی۔ یعنی جادو کا جو معاملہ ہے یہ دنیا میں بہت پرانا ہے، بہت پہلے سے اس کا سلسلہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، چونکہ آپ کی جو حکومت تھی وہ ہر ایک چیز پر تھی، ہوا پر حکومت، چرندوں پر، پرندوں پر، جنات پر، انسان پر، ہر مخلوق پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اور یہ اللہ کے نبی اور نبی کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا تھے؟ بیٹے تھے، صاحبزادے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے پاس میں ایک انگوٹھی تھی کہ جس انگوٹھی کو یہ انگلی میں استعمال کرتے تھے، اور جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی اہلیہ کو دے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو وہ انگوٹھی لے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ انگوٹھی دے کر گئے تو وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا اور انگوٹھی لے کر چلا گیا، کہنے لگا لا انگوٹھی دو، میں اپنی ضرورت سے آ گیا ہوں، تو لے کر چلا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش تھی۔ اب وہ تخت پر جا کر بیٹھ گیا، اس نے حکومت شروع کر دی۔ کچھ دن کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت سے کیا رہے؟ دستبردار رہے، اور یہ جنات حکومت کرتے رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے جادو کی کچھ چیزیں لکھ کر وہ کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی اور تخت کے نیچے دفن کر دی۔ اللہ رب العزت نے آزمائش ختم کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں پھر حکومت آئی، آپ نے حکومت کی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے انتقال کے بعد میں ان جناتوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ کوئی نبی وبی نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس میں جادو تھا، بہت تگڑا جادو تھا، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ان کے تخت اور کرسی کے نیچے کی جگہ کو کھودو، وہاں سارا خزانہ تمہیں ملے گا۔ انہوں نے کھدائی کی تو وہاں سے وہ کتابیں جو انہوں نے دفن کی تھی وہ ملی، جس میں جادو کے جملے، جادو کرنے کے معاملات وہ سب کچھ لکھے ہوئے تھے، جو جنات نے کرنے کے بعد میں وہاں کیا کر دیے تھے؟ وہ دفن کر دیے تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعی بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے پوری اس پر بادشاہت جو کی ہے، ہواؤں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، جناتوں پر، تو اس جادو ہی کا وہ اثر تھا کہ جس علم کی بدولت یہ پوری اس پر کیا کرتے تھے؟ حکومت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ جادوگر تھے۔ وہ کیا تھے؟ جادوگر تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں ان کا رد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پس پشت ڈال دیا، اس پر عمل کرنے کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ انہوں نے عمل کیا، اتباع کائے کا کیا، اور ان یہودیوں نے اتباع کیا ان چیزوں کا کہ جو شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں کر کے گئے، اس کا انہوں نے کیا کیا؟ اتباع کیا، یعنی جادو کا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ یہ جو حرکتیں کی ہیں کس نے کی ہیں؟ شیطان نے کی ہیں، جناتوں نے کی ہیں۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ کفر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ جادو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں سکھایا، بلکہ کس نے سکھایا؟ شیطان نے سکھایا۔ عراق کے ایک شہر بابل میں دو فرشتوں پر جو کچھ نازل کیا گیا، ان فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت،
ان فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف انہوں نے کفر کی نسبت کرنا شروع کر دی ہے اور ان میں جادو سیکھنے کا اور کرنے اور کرانے کا رواج بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کے لیے 2 زمینی فرشتوں کو بھیجا جن کا نام ایک کا ہاروت اور ایک کا ماروت تھا۔ ان کو جادو کی مکمل معلومات فراہم کی، جو لوگوں کو جادو بتلاتے تھے، سکھاتے تھے اور اس کی قباحت، اس کے فوائد اور اس کے نقصان لوگوں کو بتاتے تھے۔ اور جو کوئی جادو سیکھنے کے لیے ان کے پاس آتا تو پہلے اسے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ جادو جو ہے نا یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے کہ تم میں کون ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے اور کون کفر کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ ضد کرتے تو وہ کہتے کہ دیکھو اگر سیکھ رہے ہو تو اپنے فائدے کے لیے سیکھنا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے قطعاً مت سیکھ رہی سے۔ ضد کرنے کے بعد میں سکھاتے، سیکھنے کے بعد میں اس کا سامنے والے کا اپنا عمل تھا کہ وہ اس کو فائدے میں استعمال کرتا ہے یا اپنے نقصان میں استعمال کرتا تھا۔ کہ وہ جو آپس میں جادو کرتے تھے ان کے جادو کا ایک اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان میں کیا کرا دیتے تھے؟ جدائی۔ آپس میں 2 بہت پیار محبت سے میاں بیوی رہ رہے، اب انہوں نے جادو کیا، ٹونا کیا اور وہ ان میں کیا ہو گئی؟ ٹھن گئی۔ یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنی ذریت کو اور اپنے چیلوں کو وہ اپنے کام پر لگا دیتا ہے۔ ڈیوٹی سے واپس آنے کے بعد میں پھر ان سے حساب و کتاب لیتا ہے، کیا کیا ہے آج تم نے؟ ہم نے جو تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا تم نے کیا کیا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں شخص کو مسجد جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے اس کو مسجد جانے سے روک دیا۔ شاید تم نے گھنٹہ کام کیا، کچھ نہیں کام کیا تم نے۔ وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی کام نہیں کیا، اور بھی اپنے اپنے کام آ کر بتاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے پیچھے میں اتنا لگا کہ میں نے اس کو اتنا ٹارچر کیا اور اس کے ذہن میں ایسے خیالات ڈالے، ایسے وسوسے ڈالے کہ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو مارا اور آپس میں دونوں میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ شیطان کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ تو نے میری پسند کا کام کیا ہے۔ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ شیطان اس کو چمٹا لیتا ہے اور اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ ہاں تو بہت بہترین کام کر کے آیا ہے۔ اب رہا جادو کا معاملہ کہ جادو حق ہے کہ نہیں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جادو حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا کیا گیا تھا۔ یہودی نے جادو کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان جادوگروں کے مقابلے میں میدان میں آئے تو آپ کے اوپر بھی جادو کا کیا ہو گیا تھا؟ اثر ہو گیا تھا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں میدان میں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ رسیاں چل رہی ہوں اور وہ لاٹھیاں بھی کیا ہو رہی ہوں؟ سانپ بن کر چل رہی ہوں۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ۔ تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر بیٹھا۔ کیا بیٹھا؟ ڈر بیٹھ گیا دل کے اندر کہ یہ تو میری طرف کو آ رہی رسیاں اور یہ سانپ یہ میری طرف آ رہے ہیں، یہ مجھے کہیں تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہی ان کے اوپر فائز رہو گے اور تمہاری ہی جیت ہوگی۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا بس اس کو تم زمین پر ڈال دو۔ اس کو زمین پر ڈالا تو جو کچھ ان جادوگروں نے کیا تھا وہ اژدہا بن کر اس نے سب کو کیا کر لیا؟ نگل لیا، سب کو ختم کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اور حق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر نفع اور نقصان بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہر چیز میں نفع اور نقصان اور اس کی تاثیر کا ہونا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام معوذتین دونوں صورتیں لے کر آئے اور کہا کہ نبی علیہ پڑھیے، آپ کے اوپر سے جادو کا اثر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ وہ صورتیں ہیں کہ اگر انسان
صبح اور شام ان کے پڑھنے کا اہتمام کر لیں. صبح کو فجر کے بعد، شام کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد اور فجر کے فوراً بعد اگر 7 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ 24 گھنٹے جادو کے اثر سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. اس لیے کہ جادو میں اثر بھی اللہ کے حکم سے ہے اور اس کا اثر بھی ختم کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا. بات سمجھ بھائی؟ اب دیکھیں جادو کے اثر میں سے ایک ہے نظر بندی. ایک کیا ہے؟ نظر بندی. جیسے میں نے بتایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی کر دی کہ جن کو ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ بڑی تو رسیاں تھیں اور لاٹیاں ہی تھیں وہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کیا ہو گئے؟ سانپ بن گئے اور میری طرف چل کر آ رہے ہیں. جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب ہم کبھی ٹرین میں بیٹھ کر جاتے ہیں اور پلیٹ فارم سے گزرتے ہیں اور وہاں دوسری بھی ٹرین ہو تو پھر ایسا محسوس ہوتا وہ رکی بھی ہو، ہماری چل رہی ہو آرام آرام سے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ میں یہ والی بھی کیا ہو رہی ہے؟ یہ والی چل رہی. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری رکی بھی یہ والی چل رہی، چل ہماری نہیں ہوتی ہے. یہ دھوکہ کائے کا ہوتا ہے؟ نظروں کا ہوتا ہے. جادو میں بھی ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ نظر بندی کر دی جاتی ہے. بہت سے کرتب دکھانے والے، جادو دکھانے والے پہلے آتے تھے. آپ جو عمر دراز ہے انہوں نے دیکھا ہوگا گردن کاٹ دی اور چھری سلی بھی دکھا دی اور یہ دکھا دی. وہ سب نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم نے مانے والے جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں سائیکل کا زور تھا، تو اس نے بتایا کہ یہ قبر کھود دی گئی ہے اور اس میں یہ سائیکل چلانے والا کتنے دن، 15 دن یا 7 دن قبر کے اندر رہے گا. سب کی آنکھوں کے سامنے اس کو قبر میں ڈالا اور قبر بالکل بند کر دی گئی. بھائی 24 گھنٹے ایک دن بھی آدمی نہیں رہ سکتا. اور پھر ہوا کہ ہاں 7ویں دن اب یہ نکل کر آئے گا. اس کو نکالا تو بڑے ٹھیک ٹھاک سے نکل کے آ رہا وہ، تو اس نے ڈال تھوڑی دیا اس میں. وہ دیکھنے والوں کو کیا کر دیا؟ ان کی نظر بندی کر دی. وہ یہ ایک جادو کا ہی اثر ہے. اور بھی بہت سارے اثرات اس کے ہوتے ہیں. اس کی جو مکمل تفسیر ہے جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کرانا، یہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے آئے گی. وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے یہ پورا جو رکوع ہے یہاں سے جو 2 آیتیں ہیں بڑی بڑی، ان میں سے کچھ کا ترجمہ میں نے کیا اور باقی پورا انشاءاللہ کل کریں گے ترجمہ بھی، اور جو اس کی ضروری معلومات ہیں وہ بھی اس سے آگے کل آپ کو انشاءاللہ بتا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.